السلام علیکم۔ یہ والی اسٹوری نا بہت مزے کی ہے اور ہمارا ریئل لائف سے اس کا بہت تعلق ہے، کیونکہ یہ بھی ہے تو ایک قصہ کہانی سچ ہی ہے، کیونکہ سچے لوگوں کی بات ہے، لیکن ہماری ریئل لائف میں بھی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال سے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ شیخ سعدی کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی کافی ساری بکس ہیں، جیسے گلستان ہوگی، بوستان ہوگی۔ آج بھی لوگ بہت شوق سے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ عقل مند تھے، اور ان کی جو نصیحتیں تھیں اور وہ جو نیک انسان تھے اور جس سے انہوں نے نیکی کی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور اس کی اتنی ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں موقع ملتا ہے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا، تو وہ بہت عقل مند تھے۔ اسی طرح نا جب بھی کوئی مشکل آ جاتی تھی نا تو ان کے پاس نا ہر چیز کا نا حل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نا ایک دفعہ کیا ہوا کہ نا ایک امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوا۔ شیخ سعدی بھی اسی کشتی میں سوار تھے۔ اب ہوا یوں کہ ان میں نا ایک نوکر تھا جو پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھا تھا، اور اس ایک شخص نے نا سب کی خوشی کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا۔ ڈر کے مارے وہ چیخیں مار رہا تھا، سارے لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یہ دیکھ کر شیخ سعدی نے امیر سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو کیا میں اس کا علاج کر سکتا ہوں؟ امیر نے اجازت دے دی۔ شیخ سعدی نے امیر کے دوسرے نوکروں سے کہا کہ اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اٹھا کے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ اب ہوا یوں کہ وہ غوطے کھانے لگا، اور شیخ سعدی خاموشی سے بیٹھے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کئی غوطے کھا چکا تھا۔ شیخ سعدی نے کافی دیر بعد نوکروں کو کہا کہ اس کو واپس اندر لے آؤ کشتی میں۔ نوکروں نے اسے جھٹ سے باہر نکالا، اور اب سب حیران تھے کیونکہ وہ نوکر بھیگا ہوا چپ چاپ کشتی میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے کسی کو بھی تنگ نہیں کیا۔ سارے حیران ہو گئے کہ تو اچھا، امیر نے پھر پوچھا کہ یہ ترکیب تو آپ کی بہت کام آئی ہے، لیکن کیا تھا یہ علاج؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ شخص پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھا ہے، اور اس نے پہلی دفعہ دریا کو دیکھا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا، تو اس کا ڈر دور کرنے کے لیے میں نے اسے 3-4 غوطے دلوائے، اور اس کا ڈر بھاگ گیا، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری لائف میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ٹاکسک قسم کے، جو ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں، تو ان کو اسی طرح سے نا، یہ ایگزامپل یہ ہے کہ اسی طرح سے غوطے لگوانے چاہیے تاکہ وہ ہمارا جینا حرام نہ کریں۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہر کسی کی لائف میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ بلا وجہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے مینٹل پیس کو خراب کرتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے ٹارچر کرتے ہیں، اور آپ ٹارچر ہوتے ہو۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سبق دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر تو بات ہو رہی تھی اس کے ڈر کی، لیکن وہ اپنے ڈر کی وجہ سے دوسروں کو خراب تو کر رہا تھا۔ سب لوگ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس کے چیخنے کی وجہ سے سب کو پرابلم تو ہو رہی تھی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شاید ان کے اندر وہ ڈر ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، اتنا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سبق سکھانا ان کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ سبق نہیں سکھائیں گے تو پھر آپ کا بھی اللہ وارث ہے، ان کا بھی اللہ وارث ہے، اللہ وارث تو سب کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کا وہ دور ہے، منہ پہ جواب دینا سیکھو، لڑنا سیکھو اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کر لو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔